تو اللہ کی ہم نے تعریف کر لی، اب ہم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق جتلا رہے ہیں۔ کیا جتلا رہے ہیں؟ تعلق جتلا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تیرے در کے گداگر ہیں، ہم تیرے در کے کیا ہیں؟ بھیک مانگنے والے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آداب خداوندی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تعلق بھی کہا جاتا ہے، رابطہ بین الخالق والمخلوق، خالق مخلوق میں تعلق بھی کرایا۔ تو خدا کے در کے گداگر بنے ہم یا نہ بنے؟ ہاں، ہم اسی در کے گداگر ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ رکھے۔ میں نے ابھی حاضری دی تھی وہاں، یا تھا چند دن پہلے عمرے کے اندر، تو بیت اللہ سامنے تھا، تو میں نے دامن پھیلا لیا، میں نے عرض کیا اے اللہ میں دامن خالی لایا، میرے دامن میں کچھ نہیں، نہ عمل ہے، نہ اخلاص ہے، نہ تقویٰ ہے، اور تیرے گھر کا گداگر ہوں، کیا بھیک مانگنے والا ہوں۔ اب میرے دامن کو بھر دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نعمانی، تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نعمانی، تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے، اور ہمارا کوئی سہارا نہیں، تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے، تیرے در کے سوا بخشش کا در ہرگز نہیں کوئی، تیرے محتاج بندے ہم تو ہی مولا ہمارا ہے، پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے۔ تو گھر سامنے تھا، بیت اللہ سامنے تھا، اور میں بھیک مانگ رہا تھا اللہ سے۔ دعا کرو اللہ اپنے در کا گداگر بنائے، آمین کہو۔ ایاک نعبد کے نیچے کیا لکھا ہے؟ آداب خداوندی، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایاک کا مفعول ہے نہیں مقدم، اصل میں کیا تھا؟ نعبد کا ضمیر متصل کو مقدم کیا، منفصل بن گیا، یہ کس کا فائدہ دے گا؟ تقدیم و ماحق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ آج کل حالتیں کیا ہیں؟ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا کا نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ارے میاں کوئی بابا کی خانقاہ بھی ہے ادھر، کیا کہتے ہیں؟ نماز تو پڑھو کہ بابا کی خانقاہ بھی ہے ادھر مزار، تو بابا کی مزار پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں۔ سجدے میں ابھی دیکھ کے آیا، مرد عورتیں سجدہ کر رہی تھیں، وہ پیر پگاڑوں میں، پیر روڈ کے اندر سجدہ بالکل گری پڑی تھی۔ مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، مزار پہ جا کے غیروں کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ منافقت نہیں ہے کہ اللہ کی خاص عبادت کی۔ التحیات میں کیا کہتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات، تمام قولی باتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تمام فعلی باتیں اللہ کے لیے۔ یہ سجدہ، یہ رکوع فعلی باتیں ہیں نا۔ والطیبات، تمام مالی باتیں کس کے لیے؟ مالی عبادت میں نظر و نیاز آ جاتا ہے۔ نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ اور نظر و نیاز جانتے ہو نا کس کے لیے؟ النظر هو العبادت، بحر الریق میں لکھا ہوا ہے، شرح کنز الدقائق میں، کہ نظر بھی عبادت ہے۔ والعبادۃ لغیر اللہ حرام، غیر اللہ کے باہر۔ میرے پاس ایک مولوی صاحب ہیں وہاں، ان کا نام ہے نظر محمد۔ کیا؟ وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں نون زال کے ساتھ،
نون زال را. وہ ہمارے مخزن والے بھی وہ اشتہار دیتے ہیں تو نام ان کا اسی طرح لکھتے ہیں نون زال را نظر محمد. تو میں نے ان کو تنبیہ کی وہ اللہ کے بندے نظر محمد کی جائز ہے, نظر تو خدا کی ہے, کیا لکھا کرو نون زارا, کیا زال کی بجائے کیا لکھا کرو. تو نظر محمد کا معنی محمد کا منظور, منظور نظر پسندیدہ. آپ بھی کہیں نظر محمد نام ہو نا تو ان کو سمجھا دو تو زا کے ساتھ لکھیں, زال کے ساتھ نہ لکھیں. اچھا جی, خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہاں بھی حسر ہے یا نہیں, کیا ہے؟ تو مدد کیسے مانگی جائے؟ خاص اللہ سے مانگی جائے. لیکن لوگ غیروں سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے علاقے میں جو ملتان کا علاقہ ہے نا, وہ کہتے ہیں مدد پیر غوث بہاول حق. وہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ بہاول حق زکریا ملتانی سے. اور جو محبوب سبحانی سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. وہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے. کوئی خواجہ معین الدین اجمیری سے مدد مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین تشتی غریبانو بیچارہ رات پشتی. وہ سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ سوال کرتے ہیں, ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں ابھی تم بھی تو مدد مانگتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو علاج کے لیے تو ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہو یا نہیں؟ ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے, دوسرے کو کہتا ابھی پانی لاؤ, میرے لیے کھانا لاؤ, مدد مانگ رہا ہے یا نہیں؟ یا استاد بھی شاگرد کو کہتا ہے کھانا لاؤ, مدد مانگ رہا ہے. تو مدد تو تم بھی غیر سے مانگتے ہو. اس کا جواب سنو. ایک مدد ہے ما تحت الاسباب, کیا اسباب کے تحت مدد, یہ جائز ہے. کیا ہے؟ بلکہ سنت ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دوائی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دوائی نہ دے, ہمیں نہ دے, میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں, تو ہمیں شفا دے دے. یہ جائز ہے, یہ شرک نہیں. ڈاکٹر کو ایسے کوئی شرک ہے کیونکہ آپ نے کوئی سبب استعمال کیا. یہ ما فوق الاسباب ہے, یہ ہے ما تحت الاسباب. وہ آلہ لے آئے گا, آپ کی بیماری کو پرکھے گا, پہچانے گا آلے کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو دوائی دے گا, شفا اللہ دے گا. یہ مدد کیا ہے؟ ما تحت الاسباب ہے. ما فوق الاسباب تو ایسے ہے کہ میں ادھر بیٹھا رہوں اور لاہور کے اندر بیٹھا ہوں ڈاکٹر, میں ادھر پکاروں او فلاں ڈاکٹر مجھے شفا دے دو. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. حضرت محبوب سبحانی کہاں ہیں؟ بغداد میں. آپ پکار رہے ہیں ان کو, یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ تو یہ شرک ہے. بات نہیں سمجھ یا نہیں ہے سمجھ؟ ہاں یہ فون کا ذریعہ ہے, ٹیلی فون تو اسباب کے ذریعے ہے نا. ڈاکٹر بے شک بیٹھا ہوا ہے لاہور کے اندر, آپ ٹیلی فون کریں, وہ آپ کی بات سنتا ہے, مشورہ لے رہے ہیں, سارا ما تحت الاسباب ہے. یہ ذہن میں بٹھاؤ, ما فوق الاسباب مدد شرک ہے. خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, یہ میں نے عنوان کیا لکھا ہے جی؟ کیا لکھا ہے عنوان؟ عرض درخواست بجناب رب الارض والسماوات. یہ ابھی نظم و دوران میں پڑھا نہیں. یہ کیا ہے خلاصے کے اندر؟ عرض درخواست بجناب رب الارض والسماوات. اللہ کی بارگاہ میں ہم درخواست پیش کرتے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں بھائی؟ کہ اے اللہ ہمیں حلوہ کھلا, اے اللہ ہمیں بادشاہ بنا دے, اے اللہ ہمیں حسین بیوی دے دے. یہی مانگ رہے ہیں.
اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم. خدا سے دنیا نہیں مانگ رہے. خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دین مانگ رہے ہیں، دنیا نہیں مانگ رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا حضرت عبداللہ بن عمر ہے، مجھے شک ہو رہا ہے. حجاج آ گیا جی، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حجاج نے عرض کیا، حضرت کوئی ضرورت، کوئی حاجت؟ فرمایا جو کچھ میں مانگتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں. جو کچھ میں مانگتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، اور تو جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ میں مانگتا نہیں. جو کچھ تو دینا چاہتا ہے وہ میں، اور جو میں مانگتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. تو دنیا دینا چاہتا ہے وہ میں مانگتا نہیں، میں آخرت مانگتا ہوں، آخرت تیرے اختیار میں. تو اللہ سے کیا مانگو جی؟ صراط مستقیم مانگو، آخرت مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے الحمدللہ سے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر توحید کا اعلان کر رہا ہے کہ عبادت بھی خاص تیری، استعانت بھی تجھی سے، وہ صراط مستقیم پر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، صراط مستقیم پہ ہے، توحید کے راستے پہ ہے. تو وہ تو پہلے سے صراط مستقیم پہ ہے. تو ابھی وہ مانگ بھی کیا رہا ہے؟ صراط مستقیم مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو صراط مستقیم کی کیا دو؟ ہدایت دو. یہ تحصیل حاصل نہیں. بھئی صراط مستقیم پہ ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، توحید پہ قائم ہے، تو پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں کل میں نے کسی جگہ ایک عالم کی تقریر سنی، وہ بھی اسی طرح معنی کر رہا تھا کہ ہدایت جو ہم کو صراط مستقیم ہوئی. یہ معنی غلط ہے. اہدنا کا معنی یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتے رہو. صراط مستقیم پہ یہ امر ہے دوام کے لیے. اس کے لیے ہے دوام و استمرار کے لیے ہے. چنانچہ تفسیر قرطبی کا میں حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر قرطبی والا لکھا ہے ادم ہدایتنا. کیا لکھتا ہے؟ ادم. ادم منا ہمیشہ رکھ، دوام دے دوں. ادم ہدایتنا، اے اللہ ہمیں ہدایت پہ کیا رکھ؟ ہمیشہ قائم رکھ. صراط مستقیم پہ چلاتے رہو ہمیں. صراط الذین انعمت علیہم. اس کے نیچے لکھو جی بدل. بدل برائے تفسیر و تعیین. بدل برائے تفسیر و تعیین علماء کرام لکھیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ماقبل سے کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں صراط مستقیم سے بدل بن رہا ہے ترکیب. وہ بدل جانتے ہو کیا پڑھے ہوئے؟ نام حق یا کتبی ہے؟ نام حق میں پڑھا ہے یا کتبی میں پڑھا ہے؟ نام میں پڑھا ہے. اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ بیدار بیٹھے ہو. ہاں، کبھی کبھی میں سوال ایسا کرتا ہوں آپ کے امتحان کے لیے، سمجھے جی. چلیے، تو صراط الذین یہ بدل ہے برائے تفسیر و تعیین. میرے محترم، ہر آدمی یہی دعویٰ کرتا ہے، ہر آدمی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں. آپ کے کراچی کے اندر بہت سی ملحدین کی جماعتیں ہیں، ملحد ہیں. وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صراط مستقیم کی تعریف کرو. اللہ کی کتاب خود تعریف کرتی ہے کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہے صراط مستقیم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام فرمایا تو نے ان پہ. اللہ کا انعام جن پہ ہے نا، منعم علیہم، وہ کون ہے؟
قرآن پاک کے اندر خود آیا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، آگے پڑھو، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ٹھیک ہے نا؟ صراط مستقیم وہ ہے جس پہ نبی چلے، صدیق چلے، شہداء چلے، صالحین چلے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ کافر ہیں، نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں؟ کافر ہیں، اور ہم صراط مستقیم پہ ہیں، وہ صحیح کہتے غلط کہتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ بزرگوں کے طریقے پہ چلو، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن نے تفسیر کر دی، تعین کر دی۔ دوسرے مقام پہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، پھر اس کی تشریح کی گئی کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کون کرتا ہے؟ یتبع غیر سبیل، کہ مومنین کے راستے پہ نہیں چلتا، دوسری راہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ تو مومنین کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں؟ بزرگان دین کے راستے پہ، تو اس سے تقلید ثابت ہو گئی کہ صالحین کے راستے پہ چلو، یہ تقلید ہے۔ تعیین بھی ہو گئی، تقلید بھی ہو گئی، یعنی راہ ان لوگوں کی کہ انعام فرمایا تم نے ان کے اوپر، تو منعم علیہم کا راستہ جو ہے نا، حقیقت کے اندر یہی صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ میرے محترم، گروہ ہیں تین۔ ایک گروہ ہے منعم علیہم کا، تو میں نے بتایا نا 4 جماعتیں ہیں منعم علیہم کی۔ دوسرا گروہ ہے مغضوب علیہم کا، اس کا جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا۔ تیسرا گروہ ہے کس کا؟ ظالم کا۔ مغضوب علیہم کے راہ پہ ہمیں نہ چلا اور نہ ہی ظالم کے راہ پہ چلا۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ یہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من لعنہ اللہ، ان پہ خدا کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ وغضب علیہ، خدا کا کیا ہے؟ غضب ہے۔ اور ان کے جو بڑے باپ دادا تھے نا، جعل منہم القردۃ والخنازیر، ان کے باپ دادا کو اللہ نے کیا بنایا؟ بندر بنایا، خنزیر بنایا، بندر بنایا۔ اب یہ یہود و نصارہ دنیا ان کی پوجا کر رہی ہے، ان پہ خدا کی لعنت ہے یا نہیں؟ قرآن کہتے ہیں من لعنہ اللہ، خدا کا غضب ہے یا نہیں؟ ان کے جو بڑے تھے وہ کیا بنے؟ خنزیر بنے، خنزیر، سور بنے، ان کے بڑے خنزیر بنے اور بندر بنے۔ اے خنزیروں کی اولاد، آج ہمارے اوپر کیا حکمرانی کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام بنو۔ غضب ہے۔ تو مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی، اور ظالین کون ہے؟ وہ نصارہ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، قرآن پاک میں نصارہ کے بارے میں ہے۔ تو اے اللہ ہمیں یہود کے راستے سے بھی بچاؤ اور نصارہ کے راستے سے بھی بچاؤ۔ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے مغضوب علیہم اور ظالین کی۔ دوسری تفسیر کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے بوجہ عناد کے۔ گمراہ ہوئے کون؟ عناد جانتے ہو؟ یعنی علم تو ہے ان کو لیکن ضد ہے، علم کے باوجود کیا ہے؟ ضد ہے، عناد ہے۔ تو عناد کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے کون ہیں؟ مغضوب علیہم۔ اور ظالین وہ ہیں جو گمراہ ہوئے بوجہ جہالت کے۔ کیا؟ جہالت کی بنا پہ گمراہ ہوئے، وہ کون ہے؟ ظالم۔ اب یہ عام رکھو گے نا،
تو اس میں یہود نصارہ بھی آ جائیں گے، دوسرے فرقے بھی آ جائیں گے۔ آج کل بھی آپ دیکھو دنیا کے اندر بعض لوگ گمراہ ہیں، کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے، بالکل جاہل ہیں، اجٹ ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ دین اسلام کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، جہالت کی وجہ سے گمراہ ہے۔ اور بعض ہیں لکھے پڑھے بھی ہیں لیکن اناد اور ضد کی وجہ سے گمراہ ہے۔ تو مغضوب علیہم کون ہوئے جی؟ جو گمراہ ہیں بوجہ اناد کے۔ ضالین کون ہوئے؟ جو گمراہ ہیں بوجہ جہالت کے۔ تو یہ فرمایا اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتے رہیو، صراط الذین یعنی راہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا تو نے ان کے اوپر، نہ ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر تیرا کیا نازل ہوا؟ غضب ہوا، اور نہ کن کی راہ؟ گمراہوں کی راہ، اس سے بھی بچاؤ۔ باقی راہ صراط الذین کو میں نے کیا بنایا تھا؟ بدل بنایا تھا نا صراط مستقیم، اور یہ غیر جو ہے نا یہ بھی الذین سے بدل بھی بن سکتا ہے، صفت بھی بن سکتا ہے، بدل بھی بن سکتا ہے اور صفت بھی بن سکتا ہے، لیکن صفت بنانے کے اندر ایک نحوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ الذین اسم موصول ہے، یہ معرفہ ہے یا نہیں؟ موصول کیا ہوتا ہے؟ اور غیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، کیا؟ چاہے اس کا مضاف ہے معرفہ ہو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ نکرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام پہ غیر معرفہ ہے، کیا ہے؟ کیونکہ غیر کے بعد کتنی گروہوں کا ذکر ہے؟ دو کا ہے نہیں، مغضوب علیہم ضالین، تو اب کون سا گروہ باقی بچا؟ صرف منعم علیہم، تو معرفہ نہ ہو گیا۔ قانون ہے کہ غیر کے مضاف الیہ کی ضد ایک ہو۔ غیر کے مضاف الیہ کتنی فرقے ہیں؟ دو، ان کی ضد کیا ہے؟ ایک فرقہ منعم علیہ ہے۔ غیر کے مضاف الیہ کی ضد واحد ہو تو معرفہ ہو جانتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک نحوی اشکال میں نے پیش کر دیا۔ اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے جی؟ آمین پڑھا جاتا ہے۔ میرے عزیز آمین ہے اسم فعل، نحوی لحاظ سے آمین کیا ہے؟ اسم فعل ہے، اس کا معنی ہے استجب دعانا یا عجب دعانا، جو ہی نکالو، اسم فعل بمن امر حاضر ہے نہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو کیا کر؟ قبول کر لے، استجب دعانا نکالو یا عجب دعانا کا۔ میں نے پہلے سورۃ فاتحہ کو نظم کیا تھا فارسی کے اندر، میں اصل فارسی شاعر ہوں، فارسی کے اندر سورۃ فاتحہ کو منظوم کیا تھا، لیکن طلباء آج کل کے فارسی نہیں سمجھتے، پھر میں نے سوچا کہ اس کو نظم کروں کس کے اندر؟ اردو کے اندر۔ تو اردو میں جو منظوم ہے نا، آپ یہ نظم و درر کھولیں اور وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ یہ آخر میں ہے جی، آخر میں 94 صفحہ ہے۔ پہلے تو جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے نا، تو میں نے با استعانت کی بنائی تھی یا نہیں؟ با کس چیز کی ہے؟ مدد مانگنے کے لیے، اور استعینوا کو مؤخر کیا تھا یا نہیں جی؟ اچھا، پھر رحمان رحیم کا کیا معنی کیا تھا میں نے؟ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ آپ دیکھو غور کرو، مدد مانگو خدا سے تم سبھی ہر کام سے پہلے، کہ استعینوا آ گیا، اسی کا نام لو ہر حال میں ہر نام سے پہلے، مہرباں ہے کسی عالم میں رحمت عام ہے اس کی۔ یہ کس کا معنی ہے؟ قیامت میں فقط مومن پہ نظر تام ہے اس کی۔ یہ بسم اللہ کا معنی آ گیا، آگے الحمدللہ رب العالمین ہیں سب تعریفیں اللہ کی، مربی ہے جہانوں کا، وہ مالک ہے زمانوں کا، مکینوں کا، مکانوں کا،
رب کے ہیں دو معنی، ایک رب کا معنی مربی ہوتا ہے، دوسرا رب کا معنی مالک ہوتا ہے۔ جیسے آپ کتاب میں پڑھتے ہو نا رب الدار یعنی مالک الدار، یہ مالک بھی میں نے منع کر دیا۔ آگے کیا ہے جی؟ تو پہلے رحمان رحیم کا میں نے کیا فرق بیان کیا، رحمان الدنیا و رحیم اب دوسرا فرق کیا ہے؟ رحمان جو بن مانگے دے، رحیم وہ ہے اس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جا، روٹ ہو جا۔ دیکھو جی، مہرباں ہے جو بندوں کو بلا مانگے ہی دیتا ہے، رحیم ایسا جو نہ مانگے تو اس سے روٹ جاتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، دین کا معنی میں نے کیا دیا ہے؟ جزا، بدلہ۔ جزا کے دن کا ہے مالک عمل ایمان جہاں نافع، بجز اذن خداوندی نہیں کوئی وہاں شافع۔ یہ کس کی تردید ہے؟ شفاعت قہریہ کی، ابھی پڑھا تھا میں نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کرتے ہیں نہیں معبود بن تیرے، مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں نہیں مقصود بن تیرے، اہدنا الصراط المستقیم بالآخر۔ تو اپنے خاص بندوں کے طریقے پر چلا ہم کو، رہے مغضوب ظالم سے ہمیشہ تو بچا ہم کو۔ یہ سارا معنی آ گیا، اب آگے کس کا معنی رہ گیا؟ آمین کا۔ کیا؟ آمین، اس کا جب دعا دا، تیرا منظور دائی ہے تجھی سے ہے ندا میری، تیرا منظور دائی ہے تجھی سے ہے ندا میری، تو ہی مشکل کشا سب کا اجابت کن دعا میری۔ آ گیا، آمین کہہ لو۔ اب یہ ہے، یہ ہمارے ساتھ جو شہیدوں کا گھر ہے نا، اس کا معنی میں نے رکھا ہے گلزار فردوس۔ کیا نام رکھا ہے جی؟ یہ بہشت کا باغ ہے بھی، جہاں شہید مدفون، وہ بہشت کا باغ نہیں، شہید تو بہشتی ہوتے ہیں نا۔ یہ 24 صفحہ کھولو، ابتدا میں 24 صفحہ، یہ گلزار فردوس کے بارے میں، یہی آپ کے سامنے گلزار فردوس۔ مرکز عشاق ہے فردوس کا گلزار ہے، روز و شب جس پہ برستی رحمت غفار ہے شہیدوں کا ٹھکانہ جو کہ تھے دائی حق، دین کی رونق انہی کا ثمرہ ایثار ہے۔ بھائی انہوں نے جو اپنی جانیں قربان کی ہیں، یہ دین کی رونق اسی لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اب کیا ہے؟ دین کی رونق ہے، اور دعا کرو کہ یہ دین کی رونق ہمیشہ رہ جائے۔ دین کی رونق، کل میں نے کہا نا کہ حضرت لدھیانوی شہید نے خود استقبال کیا ہمارا، ہاں خود بٹھا گئے، کل بیان کیا تھا نا، وہی ہے اے شہیدوں کا ٹھکانہ جو کہ تھے دائی حق، دین کی رونق انہی کا ثمرہ ایثار ہے۔ عارف کامل محمد یوسف لدھیانوی پاسباں ختم نبوت عاشق سرکار ہے۔ آپ بھی عاشق سرکار بولو آمین۔ جن کے علم و فیض سے تاریک دل روشن ہوئے، اب تلک فیضان ان کا
جاری کل انہار ہے، نہروں کی طرح جاری ہے، جن کے خامہ سے ہوا شیطان کا لشکر تباہ۔ خامہ کہتے ہیں قلم کو، حضرت صاحب قلم تھے یا نہیں؟ تو ہر مسئلے پہ قلم اٹھائی ہے یا نہیں؟ ان کی کتابیں دیکھو نا، ملحدین کو خوب رگڑا دیا، ہر مسئلے پہ قلم اٹھائی۔ جن کے خامہ سے ہوا شیطان کا لشکر تباہ، جن کے حملوں سے ہی کسرے قادیاں مسمار ہے، قادیان کے مال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ قادیانی لوگ، کسرے قادیان تو یہی ہے نا، قادیان کا مذہب، مرزائیوں کا مذہب، یہی کسرے قادیان ہے۔ اب دیکھو جی حضرت کے ساتھ کون ہیں؟ مفتی نظام الدین ہے یا نہیں؟ مولانا جمیل خان صاحب ہیں، عبد الرحمان کا ڈرائیور ہے۔ جس وقت میں نے بنایا تھا یہ حضرات تھے، اب ان کے ساتھ 4 اور ہیں۔ ابھی کتنی شہید ہوئے؟ 4 اور ہیں، سمجھے جی؟ تو 4 پہلے تھے، 4 اور ہو گئے، 8 ہو گئے۔ نامی حضرت کی میرے خیال زوجہ محترمہ، تو 8 شہید ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھو جی، لے لیا اپنی بغل میں شیر نے اولاد کو، عبد الرحمن و نظام الدین جمیل یار ہے، جس شہادت کی تمنا مصطفیٰ کرتے رہے، اس میں سب فائد ہوئے، یہ اسوہ ابرار ہے۔ رحمت للعالمین نے شہادت کی تمنا کی تھی یا نہیں؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ نفسی بیدہ، میری جان اس کے قبضے قدرت میں ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اویا ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل۔ حضرت نے بار بار شہادت کی تمنا کی۔ ہو گئے منظور رب پاک شہادت سب کے سب، ان شہیدوں کا مربی یوسف دلدار ہے، ان کی برکت سے ہوا دورہ تفسیر اس جگہ۔ پڑھ رہے ہو نا؟ گلشن جنت میں برسی بارش انوار ہے، بہشت کا باغ تو پہلے ہے، اور یہ کیا ہو رہی ہے؟ بارش انوار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ابھی شہادت ہوئی کس کی؟ مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری کی، وہ میرے بیٹے تھے، اور سب سے زیادہ وہ میرے ہاں پڑھے تھے۔ جب میرے ہاں پڑھنے کے لیے تھے، بچے تھے، میرا بڑا بچہ اور مولانا جلال پوری ہم عمر تھے۔ میرا بچہ اور وہ لڑتے بھی تھے، کھیلتے بھی تھے ساتھ۔ تو میرے سامنے وہ نظارہ ہے جب میرا سعید میرے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا، آنکھوں کے سامنے تھا، بالکل داڑھی وغیرہ نہیں ہے تھی۔ تو 3 سال میرے پاس پڑھے، 1 سال اپنے گھر، 1 سال طاہر والی، 3 سال میرے ہاں، 1 سال کبیر والا، 1 سال بنوری ٹون۔ تو کس کے ہاں زیادہ پڑھے؟ کہ ساجد کے ہاں 3 سال پڑھے۔ تو میرے بیٹے کی جب اطلاع آئی نا، تو حقیقت میں میرے گھر کو آرام بچ گیا۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ میری حالت بھی عجیب و غریب تھی۔ میں ادھر پہنچا، جنازے میں شرکت کی، تو میں نے خطاب کیا اپنے بیٹے کو، تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں۔ سعید سعادت مند ہو گیا نہیں؟ جب شہادت پائی تو سعادت مند ہو گیا، اس دار دنیا میں بھی، دار آخرت میں بھی۔ تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں، اے میرے بیٹے چلو فردوس کے گلزار میں۔ میں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہا ہوں کہ فردوس کا گلزار ہے،
تم بھی باغ بیش میں چلے جو. ہاں تو دنیا اچھی یا یہ اچھا؟ تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں. اے میرے بیٹے چلو فردوس کے گلزار میں. حامل اوصاف یوسف تو بھی یوسف ہو گیا. حامل اوصاف یوسف، اپنے مرشد کے اوصاف تھے ان میں یا نہیں؟ بڑے حضرت شہید اسلام کے اوصاف تھے میرے بیٹے کے اندر. ہاں اسی طرح جس طرح ملحدوں کے سر وہ قلم کرتے تھے، انہوں نے بھی ملحدوں کے سر قلم کیے اپنے قلم کے ساتھ. حامل اوصاف یوسف تو بھی یوسف ہو گیا. تو اس یوسف سے مراد کیا ہے؟ ذکر ذات کا ہے، مراد کیا ہے؟ بس ہے مشہورہ. تو بھی یوسف ہو گیا، کیا مانا؟ شہید ہو گیا. حامل اوصاف یوسف تو بھی یوسف ہو گیا. شیخ کے پہلو میں سویا جملہ اخیار میں. شیخ کے پہلو میں سویا جملہ اخیار میں. تیرے خامان نے کیے تھے ملحدوں کے سر قلم. ان کے خامہ کو، قلم کو میں نے تشبیہ دیا تلوار کے ساتھ. یہ استعارات آپ نے پڑھے ہیں نا مختصر معنی میں. تو تلوار جس طرح سر قلم کرتی ہے، اس کے خامہ نے بھی بے دینوں کے کیا کیے؟ سر قلم کر دیے تھے. تیرے خامہ نے کیے تھے ملحدوں کے سر قلم. حق چمکتا تھا تیرے کردار میں گفتار میں. حق چمکتا تھا تیرے کردار. الحمدللہ. اللہم احسن اللہم احسن اللہم احسن